جب پاکستان کی تاریخ میں بڑی کم دفعہ 6% ہمارا جو جی ڈی پی گرو کیا، یعنی کہ ہماری جو سالانہ آمدنی، جو ملکی آمدنی ہے، اس کے اندر جو اضافہ تھا وہ 6% تھا، جو کہ ہماری تاریخ میں بہت کم ہوا ہے. یعنی ملک آگے بڑھ رہا تھا، انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی. انڈسٹریل گروتھ ریٹ کئی کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی کے بعد، 1960 کی دہائی کے بعد یہ سب سے بہتر انڈسٹری کے لیے وقت تھا وہ بڑھنے کا. آگے کسانوں کے لیے سب سے بہترین ٹائم تھا، کیونکہ پیسہ ان کو زیادہ ملا. ہم نے شوگر مافیا سے ان کو پیسہ دلوایا ٹائم پہ، ان کی فصلیں انہوں نے لگایا، ریکارڈ فصلیں ہوئیں. 2 سال مسلسل ریکارڈ فصلیں ہوئیں اور ریکارڈ پیسہ گیا کسانوں کے پاس. تو 60% پاکستان بھی خوشحال تھا، انڈسٹری بھی گرو کر رہی تھی. سارے بر صغیر میں پاکستان میں سب سے زیادہ روزگار تھا، سب سے کم بے روزگاری تھی مقابلے میں ہندوستان اور باقی جتنے بر صغیر کے ممالک تھے. اس کے علاوہ آئی ٹی ایکسپورٹس، ٹیکنالوجی کی طرف پہلی دفعہ 75% آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی. تو ملک تو ہر طرح کے طور پہ آگے بڑھ رہا تھا. کرپشن کا کوئی کیس نہیں تھا، کوئی عمران خان باہر گھر نہیں لے رہا تھا، کوئی اس ملک سے پیسے منی لانڈرنگ نہیں کر رہا تھا، اس کی کوئی جائیدادیں نہیں بن رہی تھی، کوئی اس کے رشتہ دار سارے عہدوں پہ نہیں تھے. تو کیا وجہ تھی کہ اس ٹائم پہ جب ایک مشکل وقت سے نکل کے پاکستان یہاں پہنچا؟ یاد رکھیں بینکرپٹ تھا ملک جب ہمیں ملا 2018 میں. سب سے زیادہ پاکستان کا بیرونی خسارہ تھا، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، $20 ارب کا تھا تقریباً. $20 ارب کا خسارہ، ملک بینکرپٹ، پیسے ہمارے پاس تھے نہیں، اپنے باہر کی جو لائبلٹیز تھی ان کو دینے کے لیے ڈیفالٹ کے قریب تھے. وہ پاکستان بچ کے نکال رہے تھے تو اوپر سے کرونا آ گیا، جو صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بحران آتا ہے. اس میں سے دنیا اکنالج کرتی ہے کہ جس طرح پاکستان اس بحران سے نکلا ہے، اور ساتھ والے ہندوستان کا موازنہ کر لیں، اس طرف ایران دیکھ لیں، دونوں ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے مقابلے میں جس طرح پاکستان نکلا تھا، جس طرح ہم نے مینج کیا اس کو، دنیا مثال دیتی تھی ہماری. جدھر آپ بڑے بڑے ہمارے سے ملک جن کے ادارے ہمارے سے بہتر تھے، ان کے برے حالات، امریکہ کا کیا ہوا، یورپ میں کیا ہوا، اس کے مقابلے میں 22 کروڑ کا ملک، ہم نے اپنے لوگوں کو بھی کرونا سے بچایا، اپنی معیشت کو بچایا. اور وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ تیسرے سال میں 5.6% گروتھ ریٹ ہوئی، اور چوتھے سال میں جو اب سامنے آ رہی ہے 6%، تقریباً 6% گروتھ ریٹ. اس کا مطلب ملک سسٹینیبل گروتھ پہ نکل گیا تھا، صحیح معنی میں آگے نکل گیا تھا. اس وقت اس حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے ملک کے ساتھ، ساری قوم کے سامنے بتایا گیا تھا. بڑے تجربہ کار یہ لوگ ہیں. اب پتہ چلا ہے کہ تجربہ صرف کرپشن میں اور کرپشن کے کیسز ختم کرنے میں اور انتقام لینے میں اپنے مخالفین سے. ان کا تجربہ اکانومی میں جو اب نظر آ گیا ہے، جس طرح روپیہ گر رہا ہے، جس طرح سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، جس طرح کی مہنگائی ہو رہی، جس طرح کا ابھی مہنگائی آنی ہے، کیونکہ اب جب یہ جو جس طرح روپیہ گرا ہے، اس کا سارا اب اثر پڑے گا تیل پہ، ڈیزل، پٹرول پہ، بجلی پہ، جو باہر سے چیزیں منگواتے ہیں، گھی کے اوپر، کھانے دالیں، یہ ساری چیزوں کے اوپر اب مہنگائی کا پورا اثر آئے گا. اور اس کے بعد جو کانفیڈنس تھا، یعنی جو ایک دم انڈسٹری آگے بڑھ رہی تھی، جو کانفیڈنس تھا، اوورسیز پاکستان ریکارڈ ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، ریکارڈ ایکسپورٹس تھی پاکستان کی، ریکارڈ ٹیکس کلیکشن تھی. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا ہم نے پیسہ اکٹھا نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم نے اب ڈیزل اور پٹرول کے اوپر ہم نے سبسڈی دی، یعنی عوام کے اوپر وہ بوجھ نہیں پڑنے دیا، کیونکہ ہمارا ٹیکس اتنا اکٹھا ہوا. اس سے موازنہ کرے اس حکومت کو. آج ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ ان کے پاس آج کوئی روڈ میپ ہے. فیصلے یہ کر نہیں سکتے ہیں، فیصلے کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کونسل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے کے لیے وہ فیصلہ کریں، یعنی کہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر سارا بوجھ پڑے، اپنے اوپر ڈالنا نہیں چاہتے. باہر سے بیٹھ کر ایک ان کا ایک
مفرور سزا یافتہ وہ وہاں سے بیٹھ کے ایڈوائز کر رہا ہے. یہاں 60% کیبنٹ بیل کے اوپر ہے, ضمانت پہ ہے. تو دو چیزیں میں جو آج آپ کے سامنے یہ جو ابھی بتاؤں گا کہ کس طرح ہم نے نکلنا ہے اسلام آباد, میں دو چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک, ہمارے ملک کی توہین کی گئی کہ باہر سے بیٹھ کے ایک سازش یہاں کے میر جعفر اور میر صادق کے ساتھ مل کے ایک 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو ہٹایا گیا. اور تب ہٹایا گیا جب وہ ایک مشکل وقت سے اور چیلنجز سے نکال کے ملک کو ایک صحیح طرف لے کے جا رہی تھی. اور اس کو ہٹا کے جو دوسری توہین کی ہے انہوں نے ہماری, اور میں یہ ساری اپنی آج 22 کروڑ عوام سے بات کر رہا ہوں. ایک توہین کے باہر بیٹھ کے ایک انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ دھمکی دیتا ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ, جو کہ چیف ایگزیکٹو تھا. ملک کا چیف ایگزیکٹو کو ایمبیسڈر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیغام دے رہے ہیں ہم اس کو ہٹاؤ, نہیں تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے, اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیں گے. پہلے تو اس سے زیادہ بڑی کوئی توہین ہے کہ ایک ملک جو ہم نے اتنی قربانیوں سے لیا تھا اپنا پاکستان, جس کے عظیم لیڈر قائد اعظم, جس کی بڑی خواب علامہ اقبال جو کہتے تھے کہ ہم ایک مثال بنیں گے مسلمان دنیا کے لیے, اس ملک کو 22 کروڑ لوگوں کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا ہے کہ جناب یہاں کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہماری بات نہیں مانتا, کیونکہ یہ روس چلا گیا تھا, کیونکہ یہ آزاد اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنانا چاہتا ہے, اور کیونکہ یہ ہمارا حکم نہیں مانتا, اس کو نکالو. اور اس کو نکالا گیا. اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس چیز کے اوپر, وہ مراسلے کے اندر وہ جو وائپر میں کیا لکھا ہوا ہے, اسے کہتا ہے جی یہ روس کیوں چلا گیا. یہاں سے بتایا گیا, جنہوں نے بھی بتایا, جنہوں نے سازش کی کہ جی وہ اپنے طور پہ گیا تھا روس. جبکہ شاہ محمود میرے ساتھ بیٹھے ہیں, فورن آفس, ان کا فورن آفس, ایکس فورن سیکرٹریز, سب سے ہم نے مشاورت کر کے فیصلہ کیا تھا. بالکل جو عسکری قیادت تھی اس سے مشاورت کر کے گیا تھا. سب کو ہم پوری کنسنسس ڈیولپ کر کے میں دورہ کرنے گیا تھا. اس کو بتایا گیا کہ نہیں صرف عمران خان نے اکیلے نے فیصلہ کیا تھا یہ, یعنی کہ جان کے یہاں سے بھی سازش کی گئی کہ بتایا جائے کہ جناب یہ تو ایک اس کو بری نظر میں پیش کیا جائے اپنے آقاؤں کے سامنے. اب وہی ہم کیا کرنے گئے, میں ذرا پھر اپنی قوم کو یہ بھی بتا دوں کہ غلامی اور آزاد فورن پالیسی میں کیا فرق ہوتا ہے. ہندوستان کل انہوں نے اناؤنس کیا کہ وہ اپنے ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں کم کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے روس سے سستا پٹرول خریدا ہے, سستا تیل خریدا ہے. ہم وہی کوشش, ہم نے نیگوشیٹ کر لیا تھا. ہمارے یہاں ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ان کی منسٹری سے نیگوشیٹ کر لیا تھا 30% کم ہم نے ان سے تیل خریدنا تھا. تو شرم کی بات ہے کہ ہمیں تو انہوں نے, خیر یہ نئی غلام حکومت نے تو وہ رد کر دیا, تو جو ہماری قوم کو فائدہ ہونا تھا, جو ہندوستان کی قوم کو آج فائدہ ہے, جو کہ امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, انہوں نے تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا, اپنی عوام کے لیے فیصلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ایلائز ہیں, لیکن ہماری عوام پہلے آتی ہے. ہمیں غلاموں کو نہیں انہوں نے اجازت دی. یہ حکومت کی جرت نہیں ہے کہ ان سے تیل سستا لے یا گندم. اب